علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم۔ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والذي نفسي بيده لا يزال الناس بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا يزال الناس بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد آدم اہل حدیث رحمت نگر گلبرگہ کے ذمہ داران اراکین، اسی طرح سے اس مسجد کے قابل احترام امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی ایک ایسی مناسبت پر جو مناسبت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت، اس کی توحید کی نشر و اشاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی ڈگر کی پہچان کرانے، کی شناخت کرانے، اور اس سلسلے میں خود کو اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے کچھ دلائل کی روشنی میں نصیحت کرنے کی مناسبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جو بھی مجلس میں تشریف فرما ہمارے قابل احترام بزرگان ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اسی طریقے سے نوجوان ساتھی ہیں، عزیز بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سبوں کو اس مجلس میں شرکت کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیم، ہدایات اور رہنمائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اور آپ اس دنیا میں اس امت میں آئے ہیں جو امت محمد کہلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کا مطلب یہ ہے، اس امت کا مطلب دو ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیج دیے جانے کے بعد، ساری انسانیت، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے، انسان اور جنات، سب کے سب آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ کی دعوت کے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے، قرآن کے، سنت کے، پوری دنیا کے لوگ مخاطب ہیں۔ 1445واں سال چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، اس اعتبار سے 1411 سال تو یہ ہو گئے، 1400 کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال نکال دیں گے تو 1434 سال ہو گئے، اور آگے جب تک بھی یہ دنیا قائم رہے گی، اس میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، جنات آئیں گے، ان سب کو امت محمد میں شامل کیا جائے گا، اس اعتبار سے کہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں۔
اس سے قطع نظر کہ اتنے سارے لوگوں میں کتنے لوگ ایمان لائے ہیں اور کتنے لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ امت اس اعتبار سے کہ سب مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا، نہ کوئی امت ہے اس کے علاوہ جو اس کے بعد آئے گی، برپا ہوگی، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت آخری ہے اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اور یہ تو ایک معنی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا۔ دوسرا معنی ہے، اور اس اعتبار سے امت جو کہتے ہیں امت محمد یعنی پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو یہ اس اعتبار سے کہ سب مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کی امت کا حصہ ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے، اسی لیے اس کو امت دعوت کہتے ہیں، امت دعوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت، قرآن میں سنت میں جو کچھ ہے، اس دعوت کی مخاطب امت، سب کے سب مخاطب ہیں اس کے۔ اب جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا وہ ایمان لے آئیں گے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کھولے گا نہیں ایمان لائیں گے، کفر کی حالت میں زندگی گزاریں گے، ضلالت میں گمراہی کی زندگی گزاریں گے۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان لے آئیں تب بھی نہ لائیں تب بھی امت دعوت میں سب شامل ہیں، امت دعوت میں سب شامل ہیں۔ ایک دوسرا معنی ہے امت کا، امت محمد کا، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نبی کی نبوت پر رسالت پر ایمان لائے، قرآن کریم کو سچ مانا ہے نا، زندگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی روشنی میں گزارنے لگے۔ یعنی آپ کے مخاطب لوگوں میں وہ لوگ جو ایمان لا کر کے مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کر لیا اور آپ کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر، قرآن کو اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات پر عمل، یہ سب کرنے لگے۔ تو یہ ہے امت اجابت یعنی قبول کرنے والی امت، مخاطب سب ہیں لیکن ماننے والی امت یہ ہے جو ایمان لائی۔ اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، یعنی پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت، مخاطب کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ مخاطب کے اعتبار سے، یعنی یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ پوری دنیا والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اب کوئی نہیں مانے تو نہ مانے، لیکن ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ یعنی متقی حضرات ہی اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں۔ اس اعتبار سے متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور مخاطب کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، امت اجابت یعنی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے والے، یعنی ایمان والے، اسلام کی نسبت والے، جو اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے، ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ یعنی امت اجابت، قبول کرنے والی امت۔ یہ امت ہم سارے مسلمانوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، سارے مسلمان اس امت کے اندر شامل ہیں۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل آتی ہے کہ اسلام کے نام لیوا بھی ہوں اور اسلام کے نام لینے کے بعد بھی ایگزیکٹ اس راستے پر نہ چلے جو راستہ اصلی راستہ اسلام کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے نام لیوا ہیں، قرآن کے نام لیوا ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، مسجدوں کے نام لیوا ہیں، آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ یعنی نسبت ان کی پوری کی پوری اسلام سے ہے۔ اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام لائے ہیں۔ اسلام کو میرے بھائیوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ یہ امت اجابت ہے۔ اس امت اجابت میں اتنے سارے ٹکڑے ہو گئے کہ آج ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تیسرا بھی مسلمان ہے، چوتھا بھی مسلمان ہے، پانچواں، چھٹا، 10واں، 12واں، دنیا بھر کے لوگ ہیں اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب کے سب اسی اسلام پر چل رہے ہوں جو اسلام سچا قرآن کے اندر آیا ہے، جو اصلی اسلام، سچا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، 23 سالہ دور نبوت میں ہے، وہ اسلام جو اسلام نبی نے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں صحابہ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آپ کے سامنے کون تھا؟ آپ کے سامنے آپ کے ساتھی ہی تھے اور کوئی دوسرا آپ کے سامنے نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت بعد میں آئے، ابھی آگے نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوں گے اللہ جانتا ہے، اس سے پہلے 14 صدیوں میں نہ جانے کتنے لوگ آئے، لیکن پہلے جو آپ کے سامنے تھا، قرآن کے اترنے کے وقت تھا، حدیثوں کے بیان کرنے کے وقت تھا، آپ کے سفر میں رہتا تھا، آپ کے حضر میں رہتا تھا، آپ جنگ کرتے تھے تو جنگ میں آپ کا ڈیفنس، اسلام کا ڈیفنس کرتا تھا، آپ جب صلح میں ہوتے تھے تو صلح میں آپ کے ساتھ میں ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی اور کوئی جماعت نہیں تھی۔ تابعین ان کے بعد والے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین ان کے بعد والے ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اسلام قرآن میں، سنت میں اور ان صحابہ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں آیا، پریکٹیکل آیا، زبان سے بول کے پڑھ کے بھی آیا، قرآن کی تلاوت کر کے آیا، حدیثیں پڑھ کر کے آیا، اور قرآن کی آیتوں اور حدیثوں پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دکھایا، اس کو سب سے پہلے جن صحابہ نے دیکھا وہی اصلی والا اسلام ہے۔ اصلی والا اسلام کون سا ہے؟ وہی اصلی والا اسلام ہے۔ اب اگر اتنے سارے اسلام کے نام لیوا فرقوں میں، ٹکڑیوں میں، دھڑوں میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، اتنے سارے، جو لوگ اسی قرآن سنت اور جو کچھ قرآن و سنت صحابہ کے سامنے آیا، پریکٹیکل سمجھا، دیکھا آنکھوں سے اور اس کے مطابق عمل کیا اور اسی کو آگے فارورڈ کیا، جو لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں وہ تو اصلی اسلام پر ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصلی اسلام پر ہیں۔ یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب دنیا میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ اسلام کا مقابلہ ایگزیکٹ تھا یہودیت سے، ایگزیکٹ تھا عیسائیت سے، ایگزیکٹ تھا مجوسیت سے، اسلام کا مقابلہ تھا ایگزیکٹ کفر سے، شرک سے۔ اسلام کے اندر اسلام کا کسی فرقے سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، فرقہ تھا ہی نہیں۔ کوئی فرقہ تھا صحابہ کرام کے زمانے، صدیقی، فاروقی، علوی، فاطمی، کوئی فرقہ تھا بھائی؟ نہیں تھا، کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ تو جب اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ اصلی اسلام تھا۔ اب وہ اسلام وہاں تھا اور اس کے بعد جب آگے جب بڑھا تو اس اسلام کے نام لیواؤں میں ایک نئی ذہنیت والا فرقہ پیدا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ایک اور ذہنیت والا تیسرا فرقہ پیدا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ایک اور نئی فکر والا ایک چوتھا فرقہ، 5واں، 6واں، 10واں، آج تو بہت سارے فرقے 14 صدیوں کے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آج ہم 14 صدی کے بعد بیٹھے ہیں، اس مسجد آدم میں بات کر رہے ہیں، اس کرناٹکا کی سرزمین پر ہم بات کر رہے ہیں کہ سلف کا راستہ کون سا ہے۔ سلف کا راستہ، سلف کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ ایمان کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ، سچے قرآن کی تعلیم کے ساتھ، قرآن کریم کی سچی تعلیم کے ساتھ، نبی کی سچی سنت کے ساتھ، جو قرآن سنت صحابہ نے سمجھا تھا اس سمجھ کے ساتھ اس دنیا سے جا چکا ہے، گزر چکا۔ سلف کا مطلب گزرا ہوا،
سلف کا مطلب گزرا ہوا، اسی لیے سلف کہتے ہیں ادھار کو بھی، ادھار کو، ادھار جانتے ہیں نا، ادھار قرض، اس کو بھی سلف کہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ سامان آپ سے لے لیا اور پیسے اس کے بعد میں دیا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ تو سودا پرانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سودا پہلے اور پیمنٹ اس کا بعد، اسی لیے اس کو بھی سلف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گزر چکا ہے، سودا گزر چکا ہے، ابھی اس کی ادائیگی باقی ہے۔ تو سلف، اب ہم کہتے ہیں سلف کا راستہ کیا ہے؟ آج 14 صدیوں کے بعد جب اتنے سارے فرقے اختلاف اسلام کے اندر، اسلام کے نام لیوا، عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجوسیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام، قرآن، نبی، صحابہ، اس کے نام لینے والوں کے اندر فرقے۔ تو اب جب تک وہ راستہ تھا، وہ صحابہ کرام، قرآن سنت اور صحابہ کے سمجھ والا، تب تک تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تب اسلام کہنا کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ اسلام کہنا کافی تھا۔ اسلام بولیں گے، مسلمان بولیں گے تو کوئی اور چیز دماغ میں نہیں آئے گی، وہی آئے قرآن سنت اور صحابہ کرام نے جو سمجھا۔ لیکن جب ایک فرقہ پیدا ہو گیا، تب اگر کہا جائے اسلام مسلمان، تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ یار ایک فرقہ نکلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو کون سا اسلام اور کون سا مسلمان ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں ایک دم جڑ سے لے کر کے آپ کے سامنے بات بیان کروں۔ تو جب ایک فرقہ آیا تب مسلمان کہنا کافی نہیں بچا، کافی نہیں رہا، کیونکہ اگر ہم مسلمان کہیں گے تو ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ایک فرقہ بھی نکلا، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے، اور وہ اصلی والے اسلام پر چلتا نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا الگ۔ کیا الگ ہے اس کی وضاحت ہوگی آپ کے سامنے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور فرقہ نکل گیا، ایک اور ٹکڑا باہر نکلا، الگ نیچر کے ساتھ، الگ نظریے کے ساتھ۔ اب اصلی والا اسلام اور ایک فرقہ اور ایک فرقہ اور، دو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسلام کے علاوہ دو ہو گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر سوال تو اور زیادہ بڑا ہو گیا، کون سا مسلمان؟ کہ ایک تو اصلی والا مسلمان ہے اسلام، صحابہ کرام، تابعین والا، اور ایک جو دوسرا ایک فرقہ نکلا تھا، پھر ایک اور فرقہ نکلا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان کہتے ہیں تو کون سا مسلمان؟ وہ اصلی والا مسلمان کہ پہلے فرقے والا مسلمان کہ دوسرے فرقے والا مسلمان؟ اسلام اصلی والا اسلام کہ اس پہلے والے فرقے والا اسلام یا دوسرے فرقے والا اسلام؟ کیونکہ یہ دونوں فرقے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا برابر نہیں ہے، گڑبڑی ہے ان کے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ایسے بڑھتے جب 2 4 6 8 10 20 50 فرقے بن گئے، تب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آج مسلمان کہنا کافی نہیں ہے۔ مسلمان تو بھائی کون سا مسلمان؟ اتنے سارے فرقے بن گئے، سب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کنفرم کرو کون سا مسلمان؟ وہ اصلی والا یا جس کے اندر یہ ہے، جس کے اندر یہ ہے، جس کے اندر یہ، جس کے اندر یہ، جس کا یہ نظریہ، جس کا یہ نظریہ؟ کون سا اسلام؟ پہلے والا یا بعد میں اس فرقے کے نظریے والا، اس کے بعد اس فرقے کے نظریے والا، اس کے بعد اس فرقے، کس کا کون سا اسلام اور مسلمان کون سا؟ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ نہیں پیدا؟ جب تک کوئی اختلاف نہیں تھا مسلمان کہنا کافی تھا، اسلام کہنا کافی تھا، لیکن جب دھڑے ہو گئے 2 4 10 20 50 تو سوال پیدا ہی ہوگا۔ اس کی مثال دنیا کی لے لیں، اگر ایک اصلی سامان کسی برانڈڈ کمپنی کا میدان مارکیٹ میں ملتا ہو، اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہ آیا ہو، تو آپ کے لیے اس سامان کا نام لینا کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ لیکن جب آپ کے پاس دوسرا ایک اور ڈپلیکیٹ نکل گیا، تیسرا نکل گیا، چوتھا ایک چائنا کا ہے، تائیوان کا ہے، یہاں کا ہے، مثال کے طور پر، تب آپ کو اس نام کے ساتھ وضاحت بھی کرنی پڑے گی کہ کون سا والا، کہاں والا، یہاں والا کہ وہاں والا کہ یہاں والا، کون سا والا؟ ایک دم ایسے ہی آپ سمجھیں۔ تو اصل اسلام آج تلاشنے کی ضرورت ہے، اصل راستہ اسلام کا ایگزیکٹ راستہ۔ اب یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے سلف، یعنی وہ پہلے والے ایک دم اسٹارٹ والے جو اصلی دین پر، قرآن پر، سنت پر، صحابہ جن لوگوں نے
قرآن پر سنت پر چلتے ہوئے نبی کو دیکھا اور خود بھی سیکھا اور چلے اور چل کر کے آگے بڑھائے، تابعین کو ملا، انہوں نے ویسے ہی چل کر کے آگے بڑھایا، تابعین کو ملا۔ ہم آج جب اتنے سارے فرقوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے فرقے ہیں تو وہ ایک دم پرانا والا راستہ کون سا ہے؟ ایک دم پرانا والا راستہ جب کوئی فرقہ تھا نہیں، جب کوئی فرقہ تھا نہیں، اتنے سارے فرقوں میں آخر کون سا فرقہ ہے جو اس اصل راستے والا ہے، اس اصل راستے پر چلنے والا ہے؟ نیا بعد میں جو فرقہ نکلا 1 2 3 10 20 50 نکلا، ان میں سے کوئی نہیں۔ وہ اصل راستہ، وہ جس پر میرے بھائی جو گزر چکا ہے قرآن پر عمل کر کے، جو گزر چکا ہے سنت پر عمل کر کے، جو دیکھ چکا ہے نبی کو کرتے ہوئے، جو سوچ سیکھ چکا ہے نبی کو کرتے ہوئے، اور جس نے اس کو امانت داری کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، وہ راستہ کہاں ہے؟ راہ سلف کہیں یا منہج سلف کہیں؟ منہج کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، منہج کے معنی راستے۔ ایک شبہے کا ازالہ یہاں کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بھائی کہ یہ منہج کا لفظ کہاں سے نکل گیا، کسی نے آج تک یہ نام لیا نہیں ہے، پچھلے 10 20 50 سال 100 سال سے یہ منہج کا لفظ کہاں سے نکالا ہے لوگوں نے؟ منہج کا مطلب راستہ، اور راستہ ویسا راستہ جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی ہے منہج، اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ ایک دم روشن ہو، یعنی اس پر چلنے میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، الجھن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک معنی، ایک چیز، ایک صفت کہ وہ کیسا ہو، بالکل کلیئر ہو، روشن راستہ۔ دوسری خوبی کیا ہونی چاہیے اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، ایک دم راستہ سیدھا جاتا ہو، ادھر ادھر ہے نا پارٹ دائیں بائیں نہ نکلتے ہوں، یہاں سے چل کے جائے چوراہا آ گیا تو آدمی سوچ رہا دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں، کس پہ جاؤں کس پہ جاؤں، ایسا کچھ نہیں، ایک راستہ جو بالکل سیدھا گیا۔ تیسری چیز، وہ راستہ الجھنوں سے دور، ایک دم سمپل اور آسان، اس پر چلنا کیا ہو، آسان، نہ کوئی کانٹا ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی جھنجھٹ ہے، کچھ چلتے ایسے راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے کیا، تم میں سے ہر ایک کے لیے کیا بنائی ہے، ایک شریعت بنائی ہے۔ شریعت یعنی کانسٹیٹیوشن، قانون، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کس سے اللہ راضی ہوگا کس سے اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ ہے نا احکام، مسائل، ٹھیک ہے، حلال حرام جائز ناجائز، یہ ہے قانون، شریعت، احکام و مسائل۔ اور وہ منہاجا، اور ایک سیدھا راستہ بنایا ہے۔ منہاج کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ منہاج، منہج، نہج، یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ کے ہیں اور ایک معنی میں۔ آپ نہج بھی کہتے ہیں، نہج صاحب، نہج سلف بھی کہہ سکتے ہیں، منہاج سلف بھی کہہ سکتے ہیں، منہج سلف بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی لفظ زیادہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی لفظ چڑھ گیا منہج، ورنہ منہج منہاج نہج میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو یہ لفظ نہ سمجھ میں آئے کسی کو یا الجھن لگے، چھوڑ دو اس لفظ کو، راہ سلف کہہ لو، سلف کا راستہ کہہ لو، اور زیادہ سمپل کرنا ہو تو صحابہ کا راستہ کہہ لو، جن کے سامنے پہلے قرآن آنکھوں کے سامنے اترا، ایک دم تازہ، ایک دم تازہ، ایک دم تازہ، اور اس کو اللہ کے نبی سے سب سے پہلے نبی کی زبان سے سننے والے صحابے ہے کہ نہیں، اور اس کرنٹ ماحول کو دیکھنے والے، جاننے والے، کس ماحول میں اترتا ہے کہ نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں آیتوں میں شان نزول کیا، آیت کریمہ اتری تو کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا حادثہ پیش آیا تھا، کیا ایشو ہوا تھا، کس بیک گراؤنڈ میں مسئلہ میں آیت کریمہ اتری، تب جا کر کے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر وہ سب نہ سمجھ میں آئے گا کیا، وہ سب نہ اگر ہم کو ملے تو ہماری سمجھ میں قرآن
لیکن وہ صحابہ کرام تو آنکھوں کے سامنے تھے، ایک دم تازہ قرآن اترا تو دیکھا. اور کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں اور آپ کا پیر ساتھی کے پیر پر رکھا ہوا. ایسا ہوتا ہے کبھی بیٹھو ساتھ میں تو اسی درمیان وحی اترنا شروع ہو گئی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اتنا بھاری لگا مجھے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے لگا کہ میرا پیر کچل جائے گا، یعنی پس جائے گا، اتنا بھاری. تو وحی کی کیفیت، جو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کے دل پر اترتا تھا، اس کی عجیب کیفیت ہوتی تھی اور اتنا گرا ہوتا تھا، اتنا بھاری کہ سخت سردیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ بہنے لگتا. جب لوگ چادر اور کمبل تلاش کرتے ہو، وحی کے اترتے وقت نبی کے جسم مبارک سے پسینے میں شرابور ہو جاتی ہے. نبی کے صورتحال اتنا تازہ اللہ کی کلام کو اترتے ہوئے دیکھنے والے صاحب ہے کہ نہیں. تو اب یہی مسئلہ ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا بھائی راہ سلف، منہج سلف، اگر یہ زیادہ مشکل ہو تو کہہ دو راہ صحابہ. اب اتنا فرقہ ہے جب، تو ان فرقوں میں آپ کو اصلی پتہ لگانے کے لیے ہی تو دیکھنا پڑے گا بھائی. ایک دم پیچھے چلو، جب قرآن اتر رہا تھا، جب نبی نے بیان کیا تھا، کون تھے نبی کے سامنے جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن اترتے ہوئے دیکھا؟ کون تھے نبی کے سامنے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نبی کی زبان سے ڈائریکٹ سنی، جنہوں نے نبی کی زبان سے اس کی میننگ کو دیکھا، سنا، سمجھا اور اس کے بعد اس کو پوری امانت داری کے ساتھ عمل کیا اور اس کے بعد اس کے ایگزیکٹ اپنے دماغ میں اسے ازبر کیا، یاد کیا، لکھا. یہ بھی یاد رکھنا، لکھا. بڑے بڑے فتنے ہیں. یہ بھی ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئی. حدیثیں کب لکھی گئی؟ لوگ کہتے ہیں 250 سال کی بعد لکھی گئی. نبی نے بیان کب کیا اور لکھی گئی 250 سال کے بعد. اس 250 سال کے بیچ میں کیا کیا ہوا، کیا کیا بڑھایا گیا، گھٹایا گیا، کیا گارنٹی ہے؟ ایسے فتنے پیدا کر کے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے والے منکرین سنت، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے والے لوگ. اسلام کا صحیح مطالعہ اگر ہو تو ایسی بیہودہ بات کوئی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا. جب رب ذوالجلال نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت خرد کر سکتی ہے بھائی؟ کوشش کر سکتی ہے لیکن کامیاب. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا. یاد رکھو، قرآن کو اتارا یعنی قرآن کریم کی شرح کے ساتھ، اس کے ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس کے بیان کے ساتھ، اس کی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اتنی ساری حدیثیں جھوٹی لوگوں نے ملا دی، لیکن ان جھوٹی روایتوں کی، اور ایک بات یاد رکھ لو، جتنی جھوٹی روایتیں لوگوں نے بنا دی ہیں، آپ کو ہم کو ان جھوٹی کسی روایت کی ضرورت ہے ہی نہیں دین پر عمل کرنے کے لیے. اللہ کے سچے دین کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے جو صحیح روایتیں ہیں نا، وہ سب کافی ہیں. 1000 گھڑ دیا گیا ہو، 1,00,000 جھوٹی ملا دیا گیا ہو، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو فالو. نکالو، سب کو باہر کرو، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں بگڑتا اس سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ اور پانی کو الگ کر دیا، کھڑے پودے کو الگ کر دیا. وہ ایک الگ موضوع ہے. محدثین کی خدمات، جن لوگوں نے یہ کہا کہ 250 سال کے بعد لکھی گئی حدیثیں اور اللہ کے نبی کی سنت کو مشکوک کرنے کی کوشش کیا، انہی ظالموں نے یا انہی اسی طرح کا نظریہ رکھنے والوں نے یہ فتنہ بھی مچایا کہ محدثین کی خدمات کو اور ان کی کارکردگیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا واقعی 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی؟ جھوٹ، 100% جھوٹ. صحابہ کرام بھی حدیثیں لکھتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، اور یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی مرغل آئے تو ذرا بتا دے اسے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے، خود وہ کہتے ہیں
مجھ سے زیادہ حدیثیں صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ میرا نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی جاب، نہ کوئی بزنس، کچھ نہیں، میں ایک دم خالی ہو کر کے نبی کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ جو بولے عظمت، جو کرے اس کو دیکھنا، سننا، دل و دماغ میں بٹھا لینا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بھولنے کا مسئلہ بھی نہیں تھا، بھولتے تھے شروع میں۔ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی بہت حدیثیں سنتا ہوں، یاد بھی بہت رہتی ہیں، لیکن کچھ کبھی بھول جاتی ہیں، انسان ہو تو دعا کر دیجئے کہ بھولنے کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، چادر پھیلاؤ چادر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلا دی، اللہ کے نبی نے دھتکارا اور ایسے کر کے دعا کر دی، ایسے دعا کر کے ڈال دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس چادر کو ایسے سمیٹ لو، ضمہ سمیٹ لو اسے۔ ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں اس کے بعد سے جتنا بھی سنا ایک نقطہ بھی نہیں بھولا۔ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بھولا، جو کچھ بھی آپ سے سنا کیا۔ یہ ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، ان پر بھی بڑے بڑے بوجھ الزام لگائے۔ ہر لفظ موضوع نہیں ہے میرے بھائی، ہر نقطہ موضوع ہے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اشارہ سمجھو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ حدیث والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیوں؟ ان کے پاس حدیثیں کیوں تھی زیادہ بھائی مجھ سے؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے؟ صحابہ کرام، یہ ابو بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو حدیثیں 250 سال کے بعد نہیں لکھی گئی ہیں، 250 سال کے بعد اکٹھا جمع کی گئی۔ نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان، نکاح کا بیان، طلاق کا بیان، ایسے جمع کی گئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ الزام ہے سنت پر، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے سنت کو مجروح کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے سارے کام چل رہے ہیں۔ جب بھی دیکھو تو سنت کے بارے میں بات کرتا ہے، خلاف صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف زبان کھولتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتا ہے، محدثین کے بارے میں زبان کھولتا ہے، تو جان لو کہ اس کے دل میں نفاق ہے، وہ پکا مسلمان مومن۔ کیونکہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ہے اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے کا، اسلام بے وطن ہو جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بات صحیح 250 سال کے بعد جمع کی گئی؟ تو پھر وہ اسلام ہی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے دونوں میں سے ایک، یا تو جان بوجھ کر کے ایسا کام کر رہا ہو تو اس کے دل میں نفاق ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی دشمن کا آلے کار، بہکایا ہوا ہے، نہیں سمجھ رہا حقیقت کو، یا اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جینیس اور ٹیلنٹ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح۔ دو تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اچھا، بات جو اصل تھی وہ یہ تھی، راہ سلف ہے کیا؟ ہاں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آسان کرنے کے لیے راہ صحابہ ہے، صحابہ کا راستہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ ہم کو تلاش کرنا ہے تاکہ اصلی اسلام ہم کو مل جائے، ورنہ ایک فرقہ پہلے، اب فرقوں کے بارے میں ذرا اشارہ کر دوں میں، کون سا فرقہ نکل گیا؟ آپ سوچیں کہ کیا نکل گیا، دوسرا کیا نکل گیا، تیسرا کیا نکل گیا، کیا ہم کو نیا اصلی تلاش کرنا ہے؟ یہی ہے مسئلہ۔ سب سے پہلا فرقہ جو دنیا میں پیدا ہوا نا، وہ کون سا فرقہ تھا؟ وہ تھا خوارج کا فرقہ۔ خوارج، خارجی کی جمع کیا ہے؟ خوارج، یعنی مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے والا اور اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں،
غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا۔ بھائی نبی کوئی کام کرتا ہے تو من سے تو اپنی مرضی سے تھوڑی نہ کرتا ہے، کرتا اپنے ہاتھ سے، لیکن حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا زبان بند رکھنا چاہیے، دل میں کوئی بے چینی نہیں رکھنی چاہیے، فیصلہ اللہ کا ہے، کام نبی کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، یہی بات ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سب مطمئن ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی الحمدللہ، اللہ کے نبی آپ نے دے دیا الحمدللہ، جو بھی جس کو ملا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی آپ برابر تقسیم نہیں کر رہے، آپ جو تقسیم کر رہے ہیں والی غنیمت آپ برابر نہیں دے رہے، انصاف نہیں کر رہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ انصاف نہیں ہے۔ اعدل، انصاف سے کام لیجئے، فإنک لم تعدل، اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، نبی نے فرمایا تو بہت بڑی بات بول رہا ہے، اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تیرے بولنے کے اعتبار سے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، تو خبت وخسرت، تو تو نامراد ہے، خسارے میں۔ اتنی بڑی بات تو نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا، اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تیرے بولنے کے اعتبار سے، تو یاد رکھنا کہ تجھ سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں کوئی نہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو دنیا میں کون انصاف کرے گا میرے علاوہ؟ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، اگر میں انصاف نہیں کر رہا کروں گا تو کون انصاف کرے؟ یہ زمین پر مجھ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کون؟ اور اس کے بعد جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام، عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی گردن مار دیتا ہوں، اتنی بڑی بات کرتا ہے، آپ کو ناانصافی کرنے والا کہتا ہے، اجازت دیجیے۔ نبی نے فرمایا اس کو مار کے کچھ نہیں ملے گا، اس کو مارنے کا کچھ حاصل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسل یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی نسل سے آگے بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو یہی کام کریں گے۔ سامنے دیکھنے میں بہت اچھی نماز، بہت اچھا روزہ، بہت اچھی تلاوت، بہت دیندار، پیشانی پر نمازوں کے گھٹے، ہاتھوں پر پیروں پر گھٹے نمازوں کے، اور راتوں رات عبادت بھی کریں گے، نفل بھی پڑھیں گے، تہجد بھی کریں گے، ان سب کے باوجود دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر، تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فرقہ تھا۔ آج دنیا کے اندر خارجی فرقہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہماری طرح نماز، ہم سے زیادہ نماز، ہم سے زیادہ نماز، ہم لوگوں میں سے ہمارے بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن بڑی تعداد تہجد نہیں پڑھتی، وہ تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اگر مسلمانوں کا امام کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے خلاف تلوار نکالو اور اس کا راستہ صاف کر دو، یہ ذہنیت رکھنے والا۔ اب کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ فرقہ نکل گیا، یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے بھائی؟ مسلمان ہی کہتا ہے، اور اپنے دین کو اسلام ہی کہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون سا اسلام ہم کو چاہیے، وہ اصلی والا یا خارجیوں والا؟ تو کنفرم کرنا ہوگا نا کہ بھائی وہ سلف والا، وہ صحابہ کرام والا، وہ والا اسلام چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو رافضیوں کا فرقہ نکل گیا۔ رافضی جن لوگوں نے آل بیت رسول کا نام لے کر کے سارے صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا، سارے صحابہ کرام کو کافر کہہ دیا، سب کافر، صرف پنجتن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی لاڈلی چہیتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے داماد علی بن ابی طالب، اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان سب کے علاوہ باقی سارے صحابہ کرام کافر، ابو بکر، عمر، عثمان، سب کون کے نزدیک سب کے سب دائرے اسلام سے نکلے ہوئے، سب ظالم ہیں، سب غاصب ہیں، سب باغی، یہ عقیدہ رکھنے والا ایک فرقہ نکل گیا، اور وہ بھی نام کس کا لیتا ہے؟ نبی کا نام، اسلام کا نام، قرآن کا نام، نبی کے داماد حضرت علی کا نام، حضرت فاطمہ کا، اور عقیدہ کیسا بھائی؟ سب کو کافر کہہ کے صرف پنجتن پاک کو مسلمان سمجھ لیں، رافضیوں کا فرقہ۔
اب بھائی اسلام کے بعد 2 فرقے ہو گئے، وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں ڈھونڈنا پڑے گا بھائی کون سا اسلام؟ وہ سلف والا اسلام، پرانا والا، اور آسان کرنے کے لیے صحابہ والا اسلام، وہ راستہ جو صحابہ کا راستہ تھا، جو صحابہ خارجیت کے راستے پر نہیں تھے، جو صحابہ رافضیوں کے راستے پر نہیں تھے۔ آگے چلے تو ایک فرقہ اور نکل گیا، صوفیوں کا فرقہ۔ صوفیوں کا جو روایت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں روایت سب مردوں سے نکل کر کے آئی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں نا امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں امام بخاری نے کس سے روایت کیا؟ ان کے استاد کون تھے؟ علی بن مدینی مثال کے طور پر، بہت سارے اساتذہ۔ کہاں ہے علی بن مدینی؟ وفات پا چکے، وفات پا چکے۔ انہوں نے کس سے روایت لی؟ حدیث کس سے سنی؟ فلاں سے۔ وہ کہاں ہے؟ وفات پا۔ انہوں نے کس سے سنی؟ تابعی سے۔ وہ کہاں ہے؟ وفات پا۔ انہوں نے کس سے سنی؟ ابو بکر صدیق سے۔ وہ کہاں ہے؟ وفات پا چکے۔ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا سارا دین مردوں کے واسطے سے آیا ہے، مردہ مردے سے، مردہ مردے سے، مردہ مردے سے۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم مردوں کی روایت نہیں مانتے، ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا، میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا۔ اب یہ عقیدہ، اب اس میں کیا کیا آ گیا؟ خواب، بزرگوں کو خواب آتے ہیں، جو کچھ بیان کر دیا گیا وہ دین بن گیا۔ کیا بنا دیا اس کو؟ جو خواب میں آیا وہ دین بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، کشف، پردہ ہٹ گیا اور ڈائریکٹ نظر آنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے۔ الہام دل کے اندر ڈال دیا۔ یہ عقیدے رکھنے والے صوفیہ پیدا ہوئے، سمجھ؟ ابھی تیسرا فرقہ آ گیا، تیسرا فرقہ ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ کون سا اسلام؟ یہ والا کہ وہ والا کہ وہ والا کہ بالکل پیچھے والا، ایک دم پرانا والا، اصلی والا؟ کون سا راستہ؟ اب صوفیت والا راستہ، اسلام کا نام یہ بھی لے رہے ہیں، لیکن راستہ صوفیت والا کہ راستہ رافضیت والا کہ راستہ خارجیوں والا کہ راستہ صحابہ والا؟ تلاش کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ اب اسی پر قیاس کر لو تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ ایسے آج تو دنیا بھر کے فرقے، دنیا بھر کے فرقے ہیں دنیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک اسلام سچا اسلام تھا، ایک ہی تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، نام لینے والا اور غلط راستے پر چلنے والا، جب تک ایسا کچھ نہیں تھا تب تک کوئی پرابلم بھی نہیں تھی۔ لیکن جب 2 3 4 10 20 50 فرقے ہو گئے تو آج یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اصلی والے صحابہ کے راستے پر چلنے والے دنیا میں کون لوگ ہیں۔ یہ بھی کوئی نہ کہے کہ دنیا میں اس راستے پر چلنے والا کوئی نہیں نا۔ اگر ہم نے کہا تو نبی کی حدیث کو ڈھونڈنا دیا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ امت کے اندر فرقے ہوں گے، یہ امت فرقوں میں بٹے گی، یہ امت فرقوں میں بٹے گی۔ اور پھر بہت ساری حدیث آپ جانتے ہیں، عیسائی 71 فرقوں میں، یہودی 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں، اور ہماری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، عذاب ملے گا الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جنت میں جانے والا، ایک نجات پانے والا، جہنم سے نجات پانے والا ایک فرقہ ہوگا، ایک ٹکڑا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ٹکڑا اس اعتبار سے نہیں ہے صحابہ کے راستے کے اعتبار سے، یہ ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے اس فرقوں کی بھیڑ میں۔ فرقوں کی بھیڑ میں ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ لیکن اس پر چلنے والا کون ہے؟ اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ جو جنت میں جانے والا، نجات پانے والا، وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر چلیں گے جس پر آج میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہی راستہ جس کا ہوگا،
100 سال کے بعد اس کا راستہ یہ ہوگا، 200 سال کے بعد اس کا راستہ یہ ہوگا، 300 400 500 2000 4000 10,000 سال کے بعد جو اس راستے پر چلے گا جس پر آج میں اور میرے صحابہ وہ نجات پائے گا جہنم میں جانے سے، وہ نجات پائے گا جہنم میں جانے سے، جنت رسید ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یاد رہے کہ ایک طبقہ ضرور اسلام کے نام لینے والوں میں اس اصلی دین یعنی نبی کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلنے والا ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرقوں کے بیچ میں یہ بات بتائی ہے کہ 73 ہوں گے، 72 تو ادھر ادھر چلنے والے ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو اسی راستے پر چلے گا جس پر آج میں اور میرے۔ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ آج اصلی اسلام پر چلنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو نبی کی حدیث کو جھٹلاتا ہے۔ یہ حدیث، اس کے علاوہ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم ظاہرون۔ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر الفاظ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بہت ساری حدیثیں مروی، بخاری میں، مسلم میں، نسائی، ترمذی، دنیا کی کتابوں میں۔ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، ہمیشہ، 100 سال تک نہیں، 200 سال تک نہیں، 500 سال تک نہیں، 1000 2000 10,000 سال تک نہیں، ہمیشہ، لا تزال، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہر زمانہ۔ اور لا تزال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، برابر رہے گی، یعنی کوئی زمانہ خالی نہیں جائے گا، وہ جماعت ضرور ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی پچھلے والی صدی میں تو نہیں تھی، اس صدی میں ہے، فلاں صدی میں نہیں تھی، اس صدی میں رہے گی، اس صدی میں ہے، پچھلے والے میں نہیں تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لا تزال، برابر ایک جماعت رہے گی ہر صدی میں، ہر دور میں، جو حق پر ڈٹی رہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اس کی مخالفت کرنے والے، اس سے دشمنی کرنے والے، اس سے نفرت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ قیامت آ جائے گی، وہ ویسے ہی حق پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ روایت ہم نے کہا بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے کیا معلوم پڑا کہ اب چاہے 1445 میں زندگی گزار رہے ہوں یا 1500 یا 2000 یا 2500 یا 335 40 جہاں بھی زندگی گزار رہے ہوں، یہ یاد رہے کہ ہمیں اتنے سارے فرقوں میں تلاش کون سے راستے کی کرنی ہے؟ وہ صحابہ والا راستہ جن کے سامنے قرآن اترا تھا، نبی نے حدیث بیان کی تھی، پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا، صحابہ نے دیکھا تھا، ساتھ میں رہ کر کے دین پر عمل کیا تھا، کچھ ڈاؤٹ ہوا تو پوچھ کر کلیئر کیا تھا اور پھر اسی امانت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، اسی کا نام ہے راہ سلف، اسی کا نام ہے منہج سلف۔ اب یہ الفاظ منہج اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن ورڈ ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے منہج استعمال ہو، معنی سمجھنے کے لیے آپ راہ صحابہ کہیے، راہ سلف کہیے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اتنے سارے فرقوں میں جب اسلام کی ایک شکل، اصلی شکل باقی نہیں بچی، بلکہ اصلی شکل کے علاوہ بہت ساری شکلیں اور بڑھ گئی، تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اصلی راستہ کون سا ہے۔ تو اصلی راستہ کون سا ہے؟ جو راستہ گزر چکا ہے، جو قرآن پر چل کر کے دنیا سے جا چکے، جو سنت پر چل کر کے دنیا سے جا چکے، اور یہ پہل دنیا سے قرآن و سنت پر عمل کر کے جانے والا کون ہے؟ یہ ہے صحابہ، یہ ہے راہ سلف، یہی ہے راہ سلف۔ ہم تلاش کر رہے ہیں آج۔ اگر صرف مسلمان کہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کون سا اسلام، کون سا مسلمان؟ رافضی مسلمان، عقلانی مسلمان، خارجی مسلمان، اندھی تقلید کرنے والا، سنت کو چھوڑ کر کے کسی امام کو آنکھ بند کر کے فالو کرنے والا، چاہے قرآن کے خلاف ہو، چاہے سنت کے خلاف ہو، یا عقل پرستی والا ہے نا،
خارجی والا، سنت کا انکار کرنے والا، صحابہ کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے اسماء و صفات کی توہین کرنے والا، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نبیوں کے معجزات بتائے ہیں ان معجزات کا انکار کرنے والا اپنی عقل سے۔ کس کا اسلام بھائی؟ کہ سب تو اسلام کا نام لیتے ہیں، سبھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کون سا اسلام اور کون سا مسلمان؟ کس کو فالو کریں آخر؟ تو تلاش کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا کہ بھائی نہ ہم خارجی والا اسلام چاہتے ہیں، نہ رافضی والا، نہ صوفی والا، نہ عقلانی والا، نہ اندھی تقلید والا، نہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، نہ سنت کا انکار کرنے والا، نہ محدثین کی توہین کرنے والا، نہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے اسلام کو اپنی عقل سے سمجھنے والا، نہ ہم وہ اسلام چاہتے ہیں جو اسلام صحابہ کے سامنے تھا، وہ راستہ چاہتے ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ منہج سلف، راہ سلف۔ یہ ایک پہلو ہے موضوع کا، ایک پہلو ہے۔ آج جو گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سوچا ابھی کہ بات کیا کرنی ہے، ایک پہلو کہ راہ سلف کیا ہے۔ یہ گفتگو پوری کس پر تھی کہ راہ سلف کی حقیقت کیا ہے؟ راہ سلف، بار بار راہ سلف کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہے کیا راہ سلف؟ اب کلیئر ہوگا کہ نہیں کلیئر ہوگا؟ واضح ہوگا کہ نہیں واضح؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جو بھی اس کو بھی کنفیوژن اس کو سمجھاؤ کہ ہم راہ سلف کہتے ہیں تو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اب ایک بات اور سن لو، پھر دوسرے والے نقطے پر آتے ہیں۔ وہ جن صحابہ کے راستے کی بات کرتے ہیں اور صحابہ میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی خارجی نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی رافضی نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی صوفی نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی عقل پرست نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی انکار سنت کرنے والا نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی صحابہ کی توہین کرنے والا نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی معجزات کا انکار کرنے والا نہیں تھا، ان صحابہ میں کوئی نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی شخص کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ تو کوئی بتائے یہاں فلاں صحابی کا یہ نظریہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہم ان سارے جھنجھٹوں سے فرقوں سے بچ کر اس اصل راستے کی تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ جماعت میری امت میں ہمیشہ حق پر چلتی رہے گی اور وہی جنت میں جائے گی، جہنم سے نجات پائے گی، اور وہ طریقے پر چلنے والی ہوگی جس پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا سوال، دوسرا نقطہ گفتگو کا یہ ہے کہ کیوں راہ سلف یہ ہے، لیکن اسی کو تلاش کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے، کیوں آخر کوئی ضروری ہے صحابہ کے راستے پر چلنا؟ کیوں خارجیوں کے راستے پر، کیوں رافضیوں کے راستے پر نہ چلا جائے؟ کیوں عقل پرستوں کے راستے پر، کیوں صوفیوں کے راستے پر؟ کیوں؟ کوئی زبردستی والی بات ہے اس کی وجہ۔ اب اس سوال کا جواب کئی طرح سے، اس سوال کا جواب کئی طرح سے۔ نمبر 1، اس لیے صحابہ کا راستہ، اس لیے سلف کا راستہ، اس لیے منہج سلف، اس لیے راہ سلف، اس لیے کہ انہی کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہی کے راستے پر چلنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اسی لیے تلاش کر رہے ہیں بھائی، اسی لیے وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اسی پر چلنے کا حکم دیا۔ کہاں؟ قرآن کی آیتوں، نبی نے اپنے سامنے حدیثوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اللہ اکبر، عجیب مقام ہے صحابہ کا، عجیب مقام، زندگی بھر کوئی سجدے میں سر رکھ دے اور مرتے دم تک سجدے سے سر نہ اٹھائے اور سوچے کہ اسے صحابیت کا اتنا مقام مل جائے گا تب بھی، ارے وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ صحابہ سلیکٹڈ ہیں، بائی چانس نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں وہ پیدا ہو گئے تو وہ صحابی ہو گئے، ہم لوگ پیدا ہو گئے تو ہم صحابی ہو جائیں، ایسے اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ اتفاق سے اس زمانے میں وہی پیدا ہو گئے ہم آج پیدا ہو گئے، اتفاقی مسئلہ نہیں، بائی چانس کا مسئلہ نہیں، بلکہ کیا ہے یہ انتخابی مسئلہ ہے، اللہ نے چنا ہے ان کو، اللہ نے اپنے نبی کو جیسے نبوت کے لیے چنا، آخری نبوت کے لیے یعنی آخری نبی کی حیثیت سے، سب کے سردار کی حیثیت سے چنا، پوری مخلوق کے امام کی حیثیت سے چنا، ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ کی حیثیت سے اللہ نے انہیں کو چنا۔
اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں وہی اس لائق تھے کہ نبی کے ساتھ کا حق ادا کر سکے۔ ہم جیسے ریاکار، دنیا دار، ہوس پرست، خواہشات نفسانی کے غلامی کرنے والے، اس حرام میں اس حرام میں، اس ناجائز میں اس ناجائز میں، ادھر جھوٹ ادھر ڈوب ادھر کھسو، ہم لوگ نبی کے صحابہ کے مقام کے لائق بن سکتے تھے؟ کیسے پیدا ہوتے ہو اس زمانے میں؟ تھے نہیں اس لائق۔ شکر کرو کہ اس دور کے لائق تو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی حالات اور بگڑیں گے، ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، لا یاتیکم یوم الا والذی بعدہ شر منہ، جو بھی دن تمہارے اوپر آئے گا وہ آنے والا دن پہلے والے سے بدتر ہوگا۔ آج بہتر ہے، کل اس سے بدتر ہوگا۔ کل جب آ جائے گا تو وہ بہتر ہوگا اس کے بعد آنے والے سے۔ ہر آنے والا پہلے والے سے بدتر ہوگا، شر ہوگا۔ اللہ کی حمد کرو کہ اللہ نے سونپا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سنت کی بات کر رہے ہیں، سلف کے راستے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت۔ لیکن صحابہ کے مقام بائی چانس نہیں، وہ اس لائق تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو دنیا کے سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل والا پایا۔ اللہ نے اپنی نبی کے صحابیت کے لیے، نبی کے ساتھ کے لیے، نبی کے ڈیفنس کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہ ہے نبی کے صحابہ، ادنا سا صحابی، ادنا سا جس نگاہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کے برابر دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنی بھی عبادت، ریاضت اور بندگی کرتی چلی جائے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں سن لو، اگر دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے نبی کے ساتھیوں تمہارا ایمان ہے، تمہارے ایمان کی طرح اگر دنیا والوں کا ایمان ہوگا تو جیسے تم ہدایت پا گئے ہو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ کسوٹی کون ہے؟ پیمانہ کون ہے؟ نبی کے صحابہ۔ جیسے تم ایمان لائے، اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت اللہ فرماتا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اسی طرح لوگ ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے۔ قرآن کے اترنے کے وقت دنیا میں تم کہے جانے کے لائق کون تھا؟ کوئی تھا جس کو تم کہا جائے بھائی؟ بعد میں تابعین آئے تو تم بن گئے، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، جیسے تم ایمان لاؤ ویسے وہ جو تمہارے بعد آئیں گے۔ تمہارے بعد والوں کا ایمان اگر تمہاری طرح سے ہوگا تو وہ ہدایت کا ہے۔ اس لیے ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہی صحابہ کا راستہ، کیونکہ انہی جیسا ایمان ہوگا تو ہم ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ جب آیت اتری تھی تو مومنین کون تھے دنیا میں؟ اس وقت جب آیت اتری دنیا میں کون ایمان والا تھا بھائی؟ صاحب، اور کوئی تھا نہیں، اور کوئی تھا ہی نہیں جس کو کیا کہا جائے کہ وہ مومنین کا راستہ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے، یہ مومنوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف مڑے گا ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، کلام کی آیت دیکھو اللہ،
اللہ فرماتا ہے حکم رسول کی مخالفت جو کرے گا، دلیل آ جانے کے بعد، قرآن آ گیا، سنت آ گئی، اس کے آ جانے کے بعد، یہ جان لینے کے بعد کہ اتباع کے قابل صرف اور صرف اطاعت کے قابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستہ کس کا؟ صحابہ کرام کا، ایمان والوں، جو اس کو چھوڑ دے گا نولیہ ما تولا، جس طرف وہ پھرے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ دنیا میں کیا سزا ملے گی اس کو؟ جب مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا، نبی کی مخالفت کی اور مومنوں کا راستہ چھوڑا، تو جس طرف وہ جائے گا چھوڑ کے ہم اس کو اسی طرف چھوڑ دیں جائے۔ اب ذرا سمجھ لو، صحابہ کرام کا راستہ نہ تو خارجیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ انکار حدیث ہے، نہ تصوف ہے، نہ اندھی تقلید وغیرہ، عقل پرستی وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے نا صحابہ کرام کا راستہ۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، اللہ جو آیا تیری طرف سے، جو آیا نبی کی طرف سے، ایمان لائے ہم اس پر اور ہم نے اس کو سچ مانا۔ سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی ہم نے سن لیا، مان لیا، دیر کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نبی کا صحابہ کا طریقہ، چوب چرا کیسے ویسے، یہ فلاں وہ بڑے تھے وہ چھوٹے تھے، کوئی بات نہیں، یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہاں کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو نہیں مانیں گے وہ جدھر جانا چاہیں گے اسی طرف ہم پھیر دیں گے۔ اب نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا، خارجیت کے راستے پر جانا چاہے گا جاؤ، تم خارجیت کا راستہ پکڑنا چاہتے ہو، نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے جاؤ، ادھر جانا چاہتے ہو ہم تم کو اسی طرف کیا کر دیں گے، ادھر ہی موڑ دیں گے۔ رافضیت کا راستہ چاہتے ہو، نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے جاؤ، تم کو رافضیت کے راستے پر ڈال دیں گے۔ عقل پرستی کا راستہ، صوفیت کا راستہ، یہ راستہ وہ راستہ، جتنے فرقوں کے راستے تم پکڑنا چاہتے ہو ہم تم کو اسی طرف موڑ دیں گے۔ دنیا میں سزا ہے یہ، حق راستہ چھوٹ جائے، باطل راستے پر چل پڑے، یہ دنیا کی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اخیر میں آخرت کا انجام اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ دنیا کی سزا تھی، اور یہ آخرت کی سزا کیا ہے؟ اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دنیا میں گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ، ساعت برا ہے یہ رہائش، کیا نام ہے، رہنے کی جگہ، نہایت بدترین رہنے کی جگہ۔ دیکھا اللہ نے صاف فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ، مومنوں کا راستہ وہی صحابہ کا راستہ، کوئی مومنین صحابہ کے علاوہ نہیں ہے اس دور میں، سارے ایمان والے بعد میں آئے، سارے ایمان والے بعد میں آئے۔ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، بس میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہ لوگ جو ایک دم شروع میں اسلام لائے، ایک دم پہلے ایمان لائے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو مکہ والے صحابہ یا انصار میں سے ہو مدینے والے صحابہ۔ اس کے علاوہ صحابہ میں بھی باقی بچے گا بھائی، دوسرا تیسرا کیٹیگری نہیں، یا تو مکے کے اسلام لانے والے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے مہاجر، اور جو مدینے میں اسلام لائے، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کا سپورٹ کیا، وہ انصار۔ انہی دونوں کا نام اللہ نے لیا، مہاجرین و انصار۔ ساتھ ساتھ میں کیا فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی پورے اخلاص کے ساتھ، ان کی اتباع، انہی انصار کی، مہاجرین کی اتباع۔ اللہ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، نبی کے صحابہ، انصار، مہاجرین سے بھی اللہ راضی، اور ان کے سچے پیروکاروں سے بھی اللہ راضی۔ دنیا میں یہ نعمت، دنیا کی، وہاں کیا سنا ہم لوگوں نے؟ دنیا کا عذاب اور آخرت کا، یہاں دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت۔ دنیا میں کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ دنیا میں یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ، انصار، مہاجرین کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے۔
جاؤ اللہ کی قسم ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض رہے، اس کا کچھ بال بیکار، کسی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، مایوسی کی کیا بات ہے، خوش رہو کہ اللہ نے آپ کو نبی کے صحابہ کا راستہ پکڑا دیا ہے، چلتے چلے جاؤ، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، شاعر نے کہا میرے بھائی یہ جنت کا راستہ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی الجھن کی بات نہیں۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کا یہ انعام ہے، آخرت کا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور آخرت میں بھی بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے، صحابہ، مہاجرین، انصار اور ان کے راستے کے سچے پیروکاروں کے لیے جنتیں تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری، سمجھ رہے ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں میں، نہروں میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جنت مل جائے، یہ ہے بشارت۔ تو اللہ نے کس کا نام لیا بھائی، کسی اور کا لیا، انصار اور مہاجرین، اور ان کی پیروی کرنے کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، والذین تبعوہم بإحسان، سچی اتباع، خالص اتباع، ادھر ادھر نہیں، ایک دم سیدھی اتباع، اس کا یہ انجام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، کیوں یہ راستہ کیوں، اس کا ایک بات اور بھی بات ہے، یہ راستہ اس لیے کیوں آخر صحابہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں، بھائی ہم کیا پڑھی ہوئی، کیوں، اس لیے صحابہ کرام کا راستہ پکڑتے ہیں ہم، کیونکہ ان صحابہ نے اسلام کو دیکھا پہلے پہل، اور جب اسلام دنیا میں آیا اس وقت کی گمراہیوں کو بھی جانتے تھے، وہ اس وقت کی گمراہ جاہلیت تھی کہ نہیں تھی، جاہلیت تھی، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عبادت، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کاروبار، نہ حقوق، سب کچھ ملیا میٹ تھا جاہلیت کے اندر۔ اس پورے جاہلیت کے ماحول کو کٹ کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ تو انہوں نے جاہلیت دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے ہی جاہلیت دیکھا اور پھر اسلام آیا، اسلام کو دیکھا اور گلے لگایا، تو ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اسلام کیا مٹانے کے لیے آیا تھا، کیوں آیا۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک گندگی کو نہیں سمجھیں گے تب تک صفائی کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسلام سے ایک جذباتی محبت ہوتی ہے اور ایک اصولی محبت ہوتی ہے۔ اسلام شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، انسانوں کے پیچھے چلنے کا طریقہ چلتا تھا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، بڑے بڑے ہے نا ظالم جابر تھے جو کسی کا حق نہیں دیتے تھے، سب کا مار کھاتے تھے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، لوگ عقل کے مطابق جو چاہتے تھے حلال حرام کرتے تھے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، لوگوں نے اس کو بڑا بنایا تھا، اس کے پیچھے چلتے تھے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا۔ کسی کے پیچھے نہیں چلنا، سب کا خاتمہ کر کے اسلام جو روشن تعلیم دے رہا ہے، جو راستہ دے رہا ہے، اس راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ کوئی صحابہ نے دیکھا۔ اس لیے ان سے زیادہ کوئی اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والا دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جو ان کی دماغ میں عقل میں آ رہا اس کو دین بنانے کی کوشش کریں، جو ان کی دماغ میں آ رہا عقل میں آ رہا اس کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ دین ہوتا تو نبی کے صحابہ نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ اس کو دین نہیں سمجھا صحابہ نے، اس لیے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین اسی وقت اترا، صحابہ کے سامنے رہا، 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہوا، نبی کی سنتیں تمام ہو گئی۔ اس وقت جو دین نہیں تھا آج دین نہیں بن سکتا۔ فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا۔ اس وقت جو چیز دین نہ تھی آج ہرگز دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ انہی صحابہ کا راستہ، کیونکہ بیچ میں کہیں بھی رکیں گے تو سچائی نہیں ملے گی، بیچ میں کہیں اور رکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سچائی نہ ملے۔ اس لیے ہم کو کہاں جانا ہے؟ انہیں۔ زمانہ ادھر بھاگ رہا،
اور ہم کو اصل اسلام فالو کرنے کے لیے پیچھے بھاگنا پڑے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ دنیا تو ہے نہیں, دنیا ہو تو آپ بھی آگے بھاگیے. آج ہی وجود میں آیا ہے, کل اس کے بعد کچھ وجود میں آئے گا, اس کے بعد کچھ اور وجود میں آئے. نیا نیا انوینشن, نئی نئی ایجادات دنیا میں کرو نا جتنا کرنا چاہتے ہو, لیکن دین اگر سچا پکا اگر تلاش کرنا ہے تو آگے نہیں جانا ہے, پیچھے جانا ہے. کیونکہ اصل دین پیچھے ہے. بعد میں تو نیا آیا ہے, بگاڑ آیا ہے, تبدیلی آئی ہے, عقل آئی ہے, نفس پرستی آئی ہے, ہوس آئی ہے, خواہشات نفسانی آئی ہے, جس کے جو سمجھ میں آیا سب نے اسلام کے نام پر جوڑ دیا. خارجیت بھی اسلام, یہودی یہ کیا نام ہے, رافضیت بھی اسلام, صوفیت بھی اسلام, عملی تقلید بھی اسلام, عقل پرستی بھی اسلام, اعتدال بھی اسلام, جہمیت بھی اسلام, اور آج اخوانیت بھی اسلام, قطبیت بھی اسلام, مولودیت بھی اسلام, سب اسلام. اسلام نہیں ہے. اسلام کا نام تم نے جوڑا. ہم جب سرچ کر کے دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی سے میچ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ سب کھوٹے ملتے ہیں. اس لیے کھوٹے نہیں لیتے ہم. اسی لیے اہل حدیث ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے؟ منہج سلف. ہے کیا منہج سلف؟ ہے کیا سلف کا راستہ؟ ہے کون سا صحابہ کا راستہ؟ ہم نے بہت آسان کیا ہے, اس لیے تاکہ ایک دم کلیئر سمجھ میں آ جائے. اور یہ بات اپنے تک نہیں, خود بھی سمجھیں. غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ہے, اس کو سمجھائیں کہ کیوں ہم بات کرتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں. اور سلف کا راستہ, صحابہ کا راستہ, صحابہ اور ہر اعتبار سے صحابہ کا راستہ ہر اعتبار سے, ایمان میں, توحید میں, ایمان توحید کے اپوزٹ شرک میں, کفر میں, نفاق میں ان کا کیا راستہ تھا, عبادات ان کا کیا راستہ تھا, سنت میں, بدعت میں, نفس پرستی ان کا کیا راستہ تھا, حلال حرام ان کا کیا راستہ تھا, سیاست ان کا کیا راستہ تھا, حلال کیا نام ہے مسائل کے اندر جائز ناجائز ان کا کیا راستہ ہے, کیسے زندگی گزارے ہے کہ نہیں. ہر چیز میں دین کے ہر پہلو پر ان کا راستہ تلاش کرنا ہے. کوئی ایسا سائڈ نہیں ہے جس سائڈ میں ہم کہیں کہ نہیں یہاں تو نیا دور ہے, نئی زندگی ہے, نیا ماحول ہے, اس لیے آج ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے. صحیح ہوگا یہ؟ نہیں صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قیامت کی صبح تک کے ہر مسئلے کا حل لے کر کے آیا. اس لیے نیا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے جا کے تلاش کرو. آج تلاش کرتے ہو تو حق نہیں پا سکتے ہو. تلاش کریں گے وہاں, اس راستے پر چلیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں. اس لیے زندگی کے ہر مسئلے میں, زمانے کے ہر دور میں, اور مکان دنیا کتنی بھی وسیع ہو جائے, انسانوں کی بستی کتنی بھی بڑھ جائے, نہ زمان کی قید, نہ مکان کی قید, اور نہ میرے بھائیوں کسی دور کا کوئی نیا تقاضا. ہر سولوشن, ہر دور کا ہر مسئلے کا سولوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت اور آپ کی صحابہ کا راستہ ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں جتنا بگاڑ ہے آج اس دور میں, آج کی بات کرتے ہیں اور آخری بات, جتنا بگاڑ ہم کو آپ کو دکھائی دے رہا, جو لوگ بگاڑ میں ہوں وہ بگاڑ دکھائی نہیں دے گا, لیکن جو سنت کی نگاہ سے, صحابہ کی سیرت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو بگاڑ دکھائی دے گا. اور بہت ماتم کے ساتھ یہ بات بولنی پڑتی ہے نا. اس بگاڑ کے اصلاح کا ایک ہی سولوشن ہے, پلٹو پیچھے کی طرف, اوبیڈین میں جاؤ, مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے نا, اور وہیں سے اصلاح ہوگی. یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. امام مالک نے جو مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 سال تک بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث رسول کا برسوں درس دیتے رہے. امام و دار الہجرہ نام پڑ گیا, مدینے کے امام, مدینے کے دار الہجرہ کا مطلب مدینہ, ہجرت کی جگہ, ہجرت کے سرزمین یعنی مدینے کے امام, حدیث رسول کے مدرس امام. انہوں نے کہا, کیا کہا تھا, لن یصلح یا لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها.
امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی راستے سے ہو سکتی ہے جس راستے سے امت کے پہلے والوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ صحابہ کرام جن کو صحابہ ہم کہہ رہے ہیں، ایمان کی نعمت ملنے سے پہلے، نبی کی صحبت ملنے سے پہلے، قرآن ملنے سے پہلے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے کہ نہیں گزار رہے تھے؟ کفر کی شرک کی زندگی۔ اللہ کے نبی ایمان، اللہ کے نبی نبوت کا تاج لے کر کے آئے، پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے کہ بچوں میں علی، عورتوں میں خدیجہ ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اسلام دو انسانوں کے اندر بٹا ہوا، اسلام 3 انسانوں میں بٹا ہوا، اسلام 4 انسانوں میں بٹا ہوا، چوتھا اسلام، چوتھائی اسلام، 5واں حصہ اسلام کا، چھٹا حصہ اسلام، یہ حالت تھی۔ دھیرے 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 آج دنیا کے اندر کروڑوں میں اسلام کے ہونے والے ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جاہلیت سے نکل کر کفر سے، شرک سے، ظلم سے، ہر طرح کے معاصی سے، منکرات سے، اللہ کے حق سے، بندوں کے حق سے جو کچھ غلط کرتے تھے اس سے کیسے نکلے؟ اسی قرآن سے نکلے، اسی نبی کی سنت اور طریقے سے نکلے، ہے کہ نہیں؟ تو ان کی اصلاح ہو گئی، اللہ نے ان کو آئیڈیل بنا دیا۔ ان کو اللہ نے کیسا بنایا؟ بعد والی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنایا۔ تو اب ہمیں چاہیے کیا کہ جس راستے سے، جس طریقے سے ان کی اصلاح ہوئی تھی اسٹارٹ والوں کی، اسی کے ذریعے بعد والے کو بھی اصلاح ہوگی۔ امام مالک نے یہ بات کہی تھی۔ امام مالک کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ 93۔ اللہ کے نبی کی وفات 11 ہجری میں، ان کی پیدائش 93 میں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے 82 سال کے بعد وفات ہو گئی ہے 169 میں، 169 میں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو وفات ہو گئی۔ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وفات سے پہلے کہی ہوگی نا، سال بھر پہلے کہی ہو، 2 سال پہلے کہی ہو، لیکن ظاہر وفات سے پہلے کہی ہو۔ آپ سوچیے امام مالک یہ بات کہہ رہے ہیں 200 سال ہونے سے پہلے، 169 سے پہلے بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ 169 میں امام مالک کہہ رہے ہیں اس امت کے اسٹارٹ کی اصلاح جس سے ہوئی تھی اسی سے امت کے بعد والوں کی اصلاح ہوئی۔ اپنے دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آج یہ اتنے سارے فرقے دیکھتے تھے امام مالک کیا کہتے، سوچو ذرا کیا کہتے بھائی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ اصل والا جو دین صحابہ میں تھا اس کی کتنی اہمیت تھا، اسی سے ان کی اصلاح ہوئی اور ان کو آئیڈیل بنا دیا۔ اب آنے والی نسلوں کی اصلاح ان صحابہ کے راستے پر چل کر کے ہوگی۔ ایمان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، سیاست کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کردار کی اصلاح، زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح پر چاہتے ہیں تو نبی کے صحابہ، تابعین انہی کے راستے پر چلتے رہے، تبع تابعین انہی کے راستے پر چلتے رہے، بعد والے بھی انہی کے راستے پر۔ ہم سب کے لیے آج اگلے 500 سال کے بعد، 1000 سال، 2000، جتنا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے گا، آخری فرد کا سلف کون ہوگا؟ سب کو گزرے ہوئے لوگوں کے پیچھے جانا ہے۔ پیچھے جاؤ، جس ایمان پر، اصلی اسلام پر لوگ گزر چکے ہیں اسی راستے کی تلاش کرو تو مسئلے حل ہو جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو ایمان کی بات، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، سنت میں کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے۔ بہرحال تو یہ 2 پہلو تھے، راہ سلف کیا اور کیوں۔ اس کا مختصر جواب ہم نے، ہے نا، مطلب ٹھہر کے بات ہوئی، درس کے ماحول میں، کوئی تقریر کے ماحول میں بات نہیں ہوئی، ورنہ یہ بات آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ سلف کیا ہے اس کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ سلف ہی پر چلنا ضروری کیوں ہے اس کی وجہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس راستے کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو نیا، ہم کو سوال کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے میں، اس طرح کے مسئلے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، سلف کا طریقہ کیا تھا،
صحابہ نے کیسے عمل کیا، تابعین نے کیسے عمل کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو نیا دور ہے، 2022 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 2021 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب صحابہ کرام کا زمانہ تو ایک دم اسٹارٹ کا 14 صدی پہلے تو گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا، اونٹنی کا زمانہ تھا۔ آج تو فلائٹ اور راکٹ اور ہیلی کاپٹر اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اتنا پیچھے جانے کی بات کرتے ہو، وہ زمانہ الگ یہ زمانہ الگ، وہ پچھلے زمانے کی باتیں آج کل کے زمانے میں کیسے ہمارے کام آ سکتی ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ عقل پرست کا شبہ ہے۔ کیا شبہ ہے؟ عقل پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کتنے دن کے لیے بھائی؟ کتنے دن کے لیے؟ 1000 سال کے لیے ہے، 2000، 3000، کتنے سال کے لیے؟ اب کوئی دن شریعت آنے والی نہیں ہے، قیامت تک یہی راستہ چلے گا۔ اس لیے یہ سوال بیکار ہے۔ اللہ کی ضمانت ہے کہ دنیا ترقی کتنی بھی کر جائے لیکن نئے مسائل کا سولوشن پرانے راستے سے ملے گا۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں چلا گیا اس راستے پر، اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے گئے اور اپنی رائے سے، اپنی ہوس سے، خواہشات سے کوئی ایکشن لیا گیا تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، نقصان کے سوا فائدہ نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ سلف کی حقیقت اور اسی پر چلنا ضروری ہے، اس کے اسباب جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔